الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على دیگر نعرے صلوات محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، اللهم صل وسلم على الإمام التاسع الأواب السجاد الفائق في الجود على الأجواد مانح العطايا والأوفاد لعامة العباد. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی طرف سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ شب ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ شب ولادت اور روز ولادت کسی بھی امام کی در حقیقت اس امام کی زندگی میں غور و فکر کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے. اور ویسے بھی چونکہ آج درس کا دن ہے اور درس کے عنوان ہی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں امام جواد علیہ السلام کی 25 سالہ کل زندگی اور 17 سال کے امامت کے دور کی زندگی کو ایک اجمالی طریقے سے بیان کیا جائے، لیکن صرف ایسے رخ کو بیان کیا جائے جس رخ میں ہمارے اور آپ کے لیے عملی درس پایا جا رہا ہے. لہذا اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں تو آپ حضرات سے یہ سوال ہے کہ کم سے کم ہمارے اس شہر میں سادات کی کتنی قسمیں ہیں؟ سادات جو پائے جاتے ہیں، سادات کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ خوب، رضوی، نقوی، موسوی، زیدی، حسینی، یہ سب ہیں نا اقسام. خوب، وہ موسوی کاظمی یہ سب ایک ہی ہیں. تو سب سے زیادہ پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں کس امام کی نسل ہے؟ 8ویں امام علیہ السلام کی نسل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رضوی کہے جاتے ہیں. لیکن معلوم ہے سلسلہ نسب کا ایک قانون یہ ہے کہ جس امام معصوم تک ہماری نسل متصل ہو رہی ہو اس امام کی طرف ہماری سیادت منسوب ہوتی ہے. مثلا 7ویں امام تک کوئی ہمارے اجداد میں سے متصل ہو رہا ہے تو ہم ہو جائیں گے موسوی اور کاظمی. 4تھے امام تک ہماری اجداد میں سے کوئی متصل ہو رہا ہو تو ہم ہو جائیں گے عابدی، زیدی. سب یہ کوالٹی ہیں. تو کیا ہم اجداد کے اعتبار سے ڈائریکٹ امام رضا علیہ السلام سے متصل ہیں؟ کس امام سے؟ امام محمد تقی علیہ السلام سے متصل ہیں رضوی سادات. امام محمد تقی علیہ السلام یہ یعنی سلسلہ سادات رضوی کی وہ کڑی ہیں کہ جہاں پر سیادت متصل ہو رہی ہے. اسی لیے یہ جو رضوی سادات ہیں یہ تقوی سادات ہیں، جوادی سادات ہیں. لہذا یہ جو بعض لوگ تقوی لکھتے ہیں یا جوادی لکھتے ہیں اس کا اصل فلسفہ یہی ہے. لیکن رضوی سادات کیوں زیادہ مشہور ہوئے؟ اور یہ یاد رکھیے 8ویں امام کے بعد سے جن اماموں کی اولاد کا سلسلہ رہا ہے وہ سب کے سب رضوی سادات کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کو ہندوستان میں نقوی مل جائیں گے، آپ کو پاکستان میں نقوی مل جائیں گے، لیکن نہ عراق میں کوئی ایک نقوی ملے گا نہ ایران میں کوئی ایک نقوی ملے گا. کیوں؟ کیا نقوی سادات میں سے نہیں ہے؟ یہ سلسلہ سادات کی کڑی نہیں ان کے پاس؟ نہیں، چونکہ میں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 8ویں امام علیہ السلام کے بعد سے جتنے اماموں کی اولاد کا سلسلہ رہا ہے یہ سب کے سب اس دور میں اپنے زمانے میں
ابن الرضا کے نام سے معروف ہوتے تھے، ابن الرضا کے نام سے، لہذا جتنے سادات کی کڑیاں ہیں امام کے بعد سے سب کو رضوی سادات کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے رضوی اب یہاں تک اس لیے صرف لایا ہوں کہ کیا ہمارے عبادت خانے کے قریب قریب بس اتنے ہی سے رضوی رہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں عبادت خان اور دور والے ہیں، اچھا تب لا ماشاء اللہ، تب تو اور بابا ہے کہ اگر جو ہے مثلاً بہرحال یہ ہمارے ذوق اور ہمارا شوق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں ہمارے نظروں میں ابھی بھی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام مظلوم ہیں، غریب ہیں، غیر معروف ہیں، ہماری زندگیوں سے اتنے اجنبی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جہاں ہمارے نفس کی تسکین ہوتی ہے وہاں ہم بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جہاں ہمارے نفس کی تسکین ہوتی ہے۔ ابھی آپ ایک پوسٹر نکال دیجئے جس میں بڑے بڑے گلوکار شاعر آ رہے ہوں، آؤ بھاؤ والے افراد آ رہے ہوں، دیکھیے یہی چاہے شب ولادت ہو نہ ہو، مجمع جو ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کیوں ٹوٹ پڑتا ہے؟ وہاں بالوشاہی بٹتی ہے، وہاں شاہی ٹکڑا بٹتا ہے؟ نہیں، وہاں بھی محفل ہی رہتی ہے اور یہاں بھی محفل ہوتی ہے۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ وہاں ہم اس لیے کثرت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہاں ہمارے دل کو تسکین ملتی ہے، ہمیں ہمارے قلب، ہم جس مزاج میں ڈھل چکے ہیں وہاں ہمیں وہ ملتا ہے۔ لیکن جہاں واقعی میں ضرورت ہے وہاں ہمیں کوئی حاجت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب باتیں کھری اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ سننے کے عادی ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ورنہ ایسی جگہ ایسی بات نہیں کرتا کہ جہاں پہ لوگوں کو ناراض ہونے کے لیے، لوگوں کو اعتراض کرنے کے لیے، لوگوں کو اشکال کرنے کے لیے بہانے کی تلاش رہتی ہے۔ بات کرنے میں سبھی ناراض۔ جی میں نے 9 امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے مخصوص صلوات کا آدھا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اسی حصے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے مشہور لقب کی روشنی میں بیان کرنا ہے، چونکہ آپ کا مشہور ترین لقب کیا ہے؟ امام جواد علیہ السلام۔ مشہور جو ہے وہ سب سے زیادہ شہرت جس بات کی ہے وہ الجواد، الامام الجواد۔ آپ کے روضے پر بھی یہی لفظ لکھا ہوا، وہاں پہ امام محمد تقی علیہ السلام بہت کم آپ پائیں گے، ذریع پہ ایک الامام التقی الجواد، پھر بھی مثلا لفظ امام الجواد جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور پایا جاتا ہے۔ اس صلوات میں بھی اگر آپ غور کریں، یہاں پر ارشاد اللہم صلی وسلم علی الامام التاسع، اللہم صلی وسلم علی الامام التاسع الاواب السجاد، پروردگار درود اور سلام ہو 9 امام پر، کہ جو 9 امام کے خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ الاواب، 9 امام وہ ہیں جو الاواب جو تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں بار بار جایا کرتے ہیں۔ السجاد، کہ جو اپنے دور کے سید الساجدین ہیں۔ اسی لیے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے ائمہ کے درمیان عبادت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ شہرت پائی جاتی ہے وہ ہے 9 امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا بار بار درگاہ الہی میں حاضری دینا، بار بار پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ آپ کے اوصاف میں سے ہے۔ اس کے بعد الفائق فی الجود علی الاجواد، اصل یہ یہاں پر آج کی بحث میں اسی نقطے پر زور دینا، الفائق فی الجود علی الاجواد۔ اگر اصطلاح میں ترجمہ کروں تو یہ ترجمہ ایسے ہوگا کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے
کہ جس سے جود و سخاوت کا دریا آپ کے قطرے باران سے فیضیاب ہوتا ہے۔ سخیوں کی جہاں گفتگو، سخاوت کی جہاں بحث ہو رہی ہو، جود و سخا کا جہاں مرحلہ پیش کیا جا رہا ہو، اگر کہیں پر سرخیوں میں نام آتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا اب قیصر صاحب کے دل کی تسکین کے لیے پہلے کچھ باتیں بیان کر دوں اس حوالے سے کہ یہ اعتراض نہ ہو کہ مولانا لوگوں نے بیان نہیں کیا، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ نوے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس سن میں ہوئی ہے؟ 195 ہجری میں، ہاں 811 عیسوی، اچھا یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہے، 811 عیسوی میں۔ لیکن آپ کی ولادت کا مرحلہ بھی بہت ہی ہمارے اور آپ کے زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے بہت قابل عبرت ہے۔ 47 برس تک 8ویں امام کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ جو واقفی لوگ تھے، جس میں ایک شخص ہے کہ ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر، چونکہ ایسے لوگوں کا نام ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اس شخص کا نام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حسین بن قیامہ واسطی، واسط کا رہنے والا تھا، اور یہ جو واقفی لوگ تھے وہ ان لوگوں کا سردار اور پیشوا تھا۔ واقفی لوگوں کا، واقفی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 7ویں امام کی شہادت کے بعد کہا کہ اب اس کے بعد سلسلہ امامت ختم ہے، 7ویں امام پردے میں گئے ہیں، وہی پلٹ کر آئیں گے۔ در حقیقت پیچھے اس کے راز یہ تھا، ان لوگوں کے پاس کچھ رقوع میں شریعہ، خمس و زکوٰۃ اور اموال امام موجود تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بعد والے امام کا اقرار کر لیا جائے گا تو یہ سب کا سب انہیں دینا پڑے گا، لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم انکار کر دیں، اس بہانے اپنے پاس رکھے رہیں کہ جب وہ پردے میں سے پلٹ کر آئیں گے تو ہم انہیں دیں گے۔ نقطہ اور حاشیہ آپ کو لگانے کا اختیار ہے، ہمیں کوئی نقطہ اور حاشیہ لگانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اس شخص کو اور مزید بہانہ مل گیا کہ اپنے اس زہر افشانی کے لیے کہ یہ امام ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے، اور یہاں تو یہ سلسلہ رک رہا ہے، یہاں یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، یہاں تک یہ جری ہو گئے کہ اس نے امام کو باقاعدہ خط لکھا ایک، جس میں یہ صریح طور پر جرأت کے ساتھ لکھتا ہے کہ آپ امام ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صاحب فرزند نہیں ہیں، اور امام تو 12 ہونا ہے۔ جب آپ صاحب فرزندی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سلسلہ امامت آپ کی طرف لایا گیا ہے یہی صحیح نہیں ہے۔ 8ویں امام نے اس کو جواب دیا، اور بہرحال جب بھی کسی نے اس نقطے کو بیان کیا ہے تو امام نے یہی کہہ کے جواب دیا کہ انتظار کرو، عنقریب ہمارے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوگی۔ اب جب 9ویں امام کی ولادت ہوتی ہے، وہ ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، حد یہ ہے کہ وہ افراد جو بہت ہی زیادہ قریب تھے، وہ افراد جو اپنے کو شیعہ کہتے تھے، وہ افراد جو اپنے کو مخصوص کہا کرتے تھے، خواص کہا کرتے تھے، ان لوگوں کی طرف سے ایسے ایسے اعتراضات اٹھے ہیں کہ یہ سمجھ لیں، بس خلاصے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ماریہ قبطیہ پر الزام لگایا گیا تھا، اسی طریقے سے جناب سبیکہ یا خیزران پر الزام لگایا گیا۔ اچھا اتفاق یہ کہ جناب سبیکہ جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے بھی تھی، وہی سیم الزام، نہیں الزام خداوند عالم نے دفع کیا اور امام کو عزت عطا کی، امام سب کے سامنے سرخرو ہوئے، اور اسی لیے 9ویں امام کے سلسلے میں ایک بار نہیں کئی بار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف الفاظ میں یہ بیان کیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس سے مبارک بچہ نہ عالم اسلام میں کوئی پیدا ہوا ہے، نہ عالم تشیع میں کوئی پیدا ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی اگر امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہمارے لیے بابرکت ہے، عالم اسلام کے لیے بابرکت ہے، تشیع کے لیے اس سے
مبارک مولود کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کا راز یہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی پیدائش نے ہمارے مذہب امامیہ کی حقانیت پر مہر لگائی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ دوسری خاصیت آپ کی زندگی کی یہ ہے کہ نوے امام کی زندگی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ آخری امام کی امامت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ پہلا مرحلہ ہے جہاں امامت ایک کمسن بچے کے پاس آ رہی ہے۔ چونکہ جب سن 203 ہجری میں 8ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے وہ 7 سال کی ہے۔ 7 سال کے سن میں اب ظاہر سی بات ہے ابھی تک سابقہ نہیں تھا سلسلہ امامت میں کہ کوئی بچہ امام ہو، یہ بہرحال بہت سخت مرحلہ تھا اس دور کے لیے۔ ہم اور آپ آج قابل ہضم ہمارے لیے اس لیے ہو گیا ہے کہ سارے معارف ہم تک پہنچ چکے ہیں، ورنہ اگر ہم اور آپ بھی اپنے کو خود اس دور میں رکھیں جس دور کی یہ حالات ہیں، ان حالات میں نوے امام کی امامت کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ سابقہ دور میں ایسے کوئی مرحلہ آیا ہی نہیں جہاں کوئی بچہ امام ہوا ہو۔ پہلے مرحلے میں یہ نوے امام یہ امامت پر فائز ہو رہے ہیں، لہذا بغداد میں کچھ مومنین خواص اصحاب ائمہ اکٹھا ہوئے، جن میں چند نام یہ شامل ہیں: ریان بن سلط، صفوان بن یحییٰ، محمد بن حکیم، عبد الرحمن بن حجاج، یونس بن عبد الرحمن۔ یہ لوگ عبد الرحمن بن حجاج کے گھر میں سب کے سب اکٹھا ہوئے اور امام کے 8ویں امام کی شہادت پر آہوزاری اور سوگواری کے لیے۔ اتنے میں عبد الرحمن کھڑے ہوتے ہیں، یونس بن عبد الرحمن کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس کریے اب آپ لوگ خاموش ہو جائیے، سوگ ختم کیجئے، اس لیے کہ اب ہم لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک امام جواد بڑے نہیں ہوتے ہیں تب تک ہم لوگ مسائل کس سے دریافت کریں، شرعی سوالات کس سے کریں، آئے پہلے اسے طے کر لیا جائے۔ لہذا ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یونس بن عبد الرحمن نے یہ جملہ کہا کہ خاموش ہوئیے، اب یہ مسئلہ ہے کہ آئیے یہ طے کیا جائے کہ جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ہیں تو اب ہم لوگ سوال کس سے کریں۔ لہذا ریان بن سلط کھڑے ہوتے ہیں غصے میں، اتنے غصے میں رہتے ہیں کہ جا کے یونس بن عبد الرحمن کا کالر پکڑ کے ایک رسید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تم کیسے مومن ہو، تم کس طرح کے مومن ہو کہ ہمارے درمیان تو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو اور پھر تمہارے دل میں شک پایا جا رہا ہے، تمہارے اندر ایک شک اور شبہ پایا جا رہا ہے امامت کی نسبت۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اگر امامت عہدہ الہی ہے تو وہ چاہے 1 دن کے بچے کو دے دے، وہ 1 دن کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کے برابر ہوگا، اور اگر یہ عہدہ امامت نہیں ہے تو پھر چاہے 8 مہینے کا ہو چاہے 8 سال کا ہو، پھر ہم عمر تلاش کریں گے۔ لہذا یہ وہ دور ہے کہ جس میں امامت کا اس بات نوے امام کے حوالے سے بہت سخت تھا، اور اسی امام کے اس بات کے بعد سے جو دوسرا مرحلہ آتا ہے جہاں امامت 5 ہی سال کی عمر میں آ رہی ہے، وہاں ہمارے لیے ہضم کرنا بہت آسان ہو گیا۔ قرآنی دلیلیں، یہ دلیلوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا، صرف خاص واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اب یہ جو امام جواد لقب پایا جاتا ہے، یہ جان لیجئے کہ امام بچپن ہی سے باب المراد مشہور ہو گئے تھے۔ امام الجواد بچپن ہی سے، چونکہ کل 25 سال عمر ہے، 25 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں عہدہ امامت پر فائز ہو رہے ہیں، اور ابھی عہدہ امامت پر فائز ہوئے بھی نہیں ہیں کہ وہیں سے باب المراد مشہور ہو گئے۔ اس لیے کہ جب 8ویں امام خراسان آئے، خراسان میں آج سے 8ویں امام علیہ السلام نے خط لکھا ہے 9ویں امام کو، کس سن میں؟ سن آپ کے سامنے ہے، یہی 7 سال 6 سال جو بھی اس وقت سن رہا ہو، خط کے پہنچتے وقت آپ نے لکھا، مجھے خبر ملی ہے کہ خادم تمہیں پیچھے کے گھر کے پیچھے والے دروازے سے باہر لے جاتے ہیں،
کھڑکی سے باہر لے جاتے ہیں تمہیں تاکہ تم سے لوگ مل نہ پائیں. لہذا میرا خط پانے کے بعد سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنا آنا جانا صدر دروازے سے کرو گے, مین دروازے سے تمہارا آنا جانا ہوگا, اور کوئی بھی کچھ مانگے اسے دینا ضرور, کوئی بھی کچھ مانگے اسے دینا ضرور. لہذا تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک نوے امام کی خاصیت ہی بن گئی ہے جود و سخا. اس وقت آٹھویں امام, چونکہ امام رضا علیہ السلام نے یہ حوالہ دیا تھا, دیکھو میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اپنے اس حق کا جو حق ہمارا تمہارے اوپر ہے کہ کسی سائل کو کبھی محروم نہ کرنا. یہ ایک باپ کی وصیت ہے جسے بچے نے اپنے زندگی میں بھی پورا کیا, جس پر بچے نے اپنی زندگی میں بھی عمل کیا اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد آج تک اس پر عمل کرتا رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ تو دعویٰ ہے, یہاں تک تو دعویٰ ہے کہ آٹھویں امام آج تک ہر سائل کی مراد کو پورا کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کا لقب ہی ہے باب المراد. اگرچہ باب المراد جو ہے روایات میں نہیں ہے, لیکن یہ سمجھ لیجئے لقب ہم سے زیادہ غیروں کے درمیان مشہور ہے باب المراد, اس لیے کہ جب کسی نے ہاتھ پھیلایا ہے آپ کے سامنے تو کبھی آپ نے لوٹایا ہی نہیں ہے, اسے خالی پلٹایا نہیں ہے. حد یہ ہے کہ اگر مامون نے بھی کچھ مانگ لیا ہے تو امام نے نہ نہیں کیا ہے. کیا سخاوت کا عالم ہے, کیا جود و سخا ہے, کیا کرم ہے نوے امام علیہ السلام کا کہ اگر دشمن بھی کچھ مانگ رہا ہے تو امام دے رہے ہیں. لہذا یہ جو حرز امام جواد علیہ السلام ہے, حرز امام جواد علیہ السلام اتنا مستحکم, اتنا مضبوط حرز ہے کہ میں تو اکثر نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے قوم کے بچوں کو پہننا چاہیے. حرز امام جواد علیہ السلام قوم کے بچے بوڑھے سب کو پہننا چاہیے, اس لیے کہ اس حرز کو پہننے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل گارنٹی ہے کہ آپ ایک محفوظ قلعے میں ہیں, نہ آپ کے اوپر دشمن کا اثر ہوگا, نہ جادو کا اثر ہوگا, نہ ٹونے کا اثر ہوگا, نہ نظر بد کا اثر ہوگا. لیکن ایک شرط بتا دے رہا ہوں, اسے ہاتھ سے لکھنا ہے, ہاتھ سے لکھنا ہے, پاک سیاہی سے لکھنا ہے, مسلم ملک میں بنے ہوئے کسی کاغذ پر لکھنا ہے. یہ شرائط ہیں. یہ کہ اگر آپ بھگوت داس کے دکان سے خرید کے کاغذ لا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا اثر نہ ہو. لہذا مسلمان پاکیزگی کی شرط ہے اس شرائط کے ساتھ. لہذا آسان طریقہ یہ کہ جو تیار ملتا ہے ایران میں ہرن کی کھال پہ, اسے منگا کے, بہت مہنگا نہیں ہے, نہ میں پرچار کر رہا ہوں نہ میں بیچ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. واقعی میں اتنا مفید چیز ہے کہ میں نے کئی بار آزمایا ہے, کتنے لوگوں کو بتایا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. ایسے سمجھ لے کہ آوارہ لڑکے نہ جن کو کمائی کی فکر تھی نہ کجائی کی فکر تھی, ہم نے مشورہ دیا اور پہن لیا, اس کے بعد آج تک وہ گھر بیٹھتا نہیں ہے بیکار کبھی. یہ حالات ہیں. بہرحال یہ آج تک پورا کر رہے ہیں, اپنے باپ کی نصیحت پر آج تک عمل کر رہے ہیں. بلکہ ایک اور بات پیش کرتا چلوں اس منزل پر اسی حوالے سے, نوے امام علیہ السلام کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اگر آپ کو مادیات چاہیے تو آپ نوے امام کو یاد کیجئے, امام جواد علیہ السلام کو. اور اس کی بہترین دلیل دیکھیں, دو طرح کی دعائے توسل ہے. ایک دعائے توسل تو بہت مشہور ہے, بہت زیادہ معروف ہے, جسے عام طور پہ آپ پڑھتے بھی ہوں گے, سنتے بھی ہوں گے. لیکن مفاتیح الجنان میں مراجعہ کیجیے گا, ایک دعائے توسل ہے, دعائے توسل دیگر کا وہاں پہ عنوان دیا. ایک دعائے توسل ہے, دوسری دعائے توسل. اس میں انسانوں کی حاجتوں کو تقسیم کیا گیا ہے. کون سی حاجت ہو تو کس امام سے مانگے, کون سی ضرورت ہو تو کس امام سے مانگا جائے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ امام ایسا تو نہیں, مثلا شاپنگ مال تو تھے نہیں کہ مثلا فلاں اسٹاپ پہ کچھ رکھا ہوا, فلاں بوفے پہ کچھ رکھا ہوا ہے, فلاں طرف کچھ رکھا ہوا ہے, وہاں سے جس کو جو چاہیے لے لے. اصل حاجتوں کو ائمہ کو دینے کی کیوں ضرورت ہے؟
کیا ضرورت پڑی کہ ائمہ جو ہیں وہ مرکز حاجت بن جائیں؟ ائمہ تو ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کا کام تھا ایصال الی المطلوب، ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے، ہر ایک کو جنت تک پہنچا دیتے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزو، اگر پیٹ نہ بھرا ہو تو عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا۔ پیٹ نہ بھرا ہو، انسان پریشان ہو، انسان حیران ہو، انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو، انسان مالی کمزوری میں اسیر ہو، اگر انسان پریشان ہے تو وہ کبھی ہدایت کا راستہ تلاش کرنے نکلے گا ہی نہیں۔ لہذا ائمہ نے چاہا کہ پہلے ان کی تمام طرح کی پریشانیوں کو دور کر لیا جائے، اس کے بعد جب ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو ہدایت کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑیں گے۔ لہذا اس دعا کے حوالے سے یہ کہ اگر آپ کو پروردگار عالم کی رضایت چاہیے، خوشنودی چاہیے، اپنے عقائد میں استحکام چاہیے، تو اس کو آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے طلب کے حوالے سے طلب کیجئے، امام حسن علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے طلب کیجئے۔ آپ کو اگر دشمنوں سے انتقام چاہیے تو دشمنوں سے انتقام چوتھے امام کے حوالے سے طلب کیجئے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ سفر میں تضمین چاہیے، سفر میں ضمانت چاہیے، تو آپ 8ویں امام کے حوالے سے طلب کیجئے۔ اسی لیے شاید اس کا راز یہی ہے کہ آج تک امام ضامن خالی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے باندھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ فقرہ اس دعا کا 8ویں امام کے حوالے سے پہنچا دوں آپ تک۔ اس دعا کے اس مرحلے میں کہا جا رہا اللہم انی اسألک بحق ولیک الرضا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام الا سلمتنی فی جمیع اسفاری۔ پروردگار میں تجھ سے یہ 8ویں امام کے حوالے سے دعا طلب کرتا ہوں کہ تو ہر طرح کے سفر میں تو ہمیں محفوظ رکھ، چاہے وہ سفر ہمارا بری ہو، خشکی کا ہو، چاہے وہ بحری ہو، چاہے تری کا سفر ہو، چاہے پہاڑوں کا سفر ہو، چاہے صحراؤں کا سفر ہو، چاہے جنگلوں کا سفر ہو، چاہے دریاؤں کا سفر ہو، ہر مرحلے سفر میں 8ویں امام کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ لہذا امام ضامن بھی امام کے حوالے ہی سے باندھی جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو چاہیے کیا؟ مدرا، اس کی ضرورت اگر کسی کو ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہم اور آپ صرف مادی میں محدود کر دیتے ہیں، یہ مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے، اور امام دونوں دیتے ہیں۔ یہ میں بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام صرف آپ کو جنت ہی دیتے ہیں، امام صرف آپ کو مثلا وہاں میدان محشر میں آپ کو نجات ہی دلائیں گے، نہیں۔ اگر ہم واقعی میں معرف سے آگاہ ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی شناخت رکھتے ہوں، تو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ تمہیں اگر کچھ چاہیے، سوئی چاہیے تو وہ بھی ہم سے طلب کرو، اپنے دسترخوان کا نمک چاہیے تو وہ بھی ہم ہی سے طلب کرو۔ ہمارا عقیدہ تو مستحکم ہونا چاہیے، ہمارا ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے، کچھ بھی یہ چاہیے ہم کو بس یہ پتا ہو کہاں پہ کیا مانگنا ہے، کس جگہ کیا تلاش کرنا ہے۔ لہذا آپ 9ویں امام علیہ السلام کی خاصیت میں جب بھی انسان کو مادی یا معنوی رزق کی ضرورت ہو تو انسان اسی امام کا حوالہ دے، اور یہ فقرہ اگر پڑھے تو بہرحال یا کم سے کم کچھ نہیں ہے، بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ یا جوادو کا ورد کرے ایسے موقع پر جہاں اسے ضرورت ہو، چاہے مالی ضرورت ہو، چاہے مادی ضرورت ہو، چاہے معنوی ضرورت ہو۔ ایسی ضرورتوں کے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ امام جواد علیہ السلام کا حوالہ دے کر پروردگار کی بارگاہ سے طلب کرے۔ لہذا اس فقرے میں اللہم انی اسألک بحق ولیک محمد ابن علی علیہ السلام الا جدت به علی من فضلک، پروردگار تو اپنے فضل سے عطا کر ان کے حوالے سے، وتفضلت به علی من وسعک، پروردگار اپنی وسعت کے لحاظ سے تو فضل کر ہمارے اوپر، ووسعت علی رزقک، پروردگار تو نے جو ہماری قسمت میں رزق لکھا ہے اس رزق کو ہمارے لیے وسیع کر دے، وَأَغْنَيْتَنِي عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے، وَجَعَلْتَ حَاجَتِي إِلَيْكَ، اور ہمیشہ اپنی درگاہ کا فقیر ہمیں بنانا، وَقَضَاهَا عَلَيْكَ، اور ان کے ادا کرنے کی، ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری تو اپنے اوپر لے لے، إِنَّكَ لِمَا تَشَاءُ قَدِيرٌ، پروردگار تو جو چاہتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ میں نے کہا ہے کہ انسان مادی ضرورت ہو، مالی ضرورت ہو، وہ بھی انہی کی بارگاہ میں جائے، معنوی ضرورت ہو انہی کی بارگاہ میں جائے، لہذا ایک شخص ہیں
قم سے گئے ہیں حج کرنے کے بعد مدینے پہنچے، امام بچپنے کا نہیں، امام اس وقت مرتبہ امامت پر فائز ہو چکے ہیں، وہاں پر امام سے آپ نے اسحاق ابن، ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر، محمد بن اسحاق قمی ہے یہ شخص کا نام، یہ جاتے ہیں وہاں پہ، دیکھا کہ چونکہ حج کے بعد کا مرحلہ تھا تو اب بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ تھی، رفت و آمد بہت زیادہ تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ امام ان کو تحفے کے طور پر اپنا کوئی لباس دے دیں، ایک پیراہن دے دیں جو ہم اپنے پاس تبرک کے عنوان سے اسے قرار دیں۔ یہ کون سی حاجت ہے؟ مادی حاجت ہے یا معنوی؟ مادی حاجت ہے، جبہ مانگنا، پیراہن مانگ رہے ہیں، پیراہن مانگنا ہے، مانگا نہیں انہوں نے۔ گئے جب یہ حالات دیکھے کہ بہت زیادہ رفت آمد ہے، مراجعین کا سلسلہ بالکل لگا ہوا ہے، تو انہوں نے شرم میں امام کی خدمت میں کچھ کہا نہیں، وہاں سے سلام علیک کر کے رخصت ہو گئے، واپس چلے۔ ابھی عراق کی سرزمین سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ایک شخص آیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اور روکا، کہا محمد بن اسحاق قمی آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ آپ کے لیے امام نے یہ چیز بھیجا ہے۔ انہوں نے جب وہ بوقچہ کھولا تو اس میں دیکھا کہ امام کا پیراہن ہے، امام نے اس ضرورت کو بھی پوری کیا۔ اور اب معنوی ضرورت چونکہ جو مادی ضرورت میں تو ہم اور آپ ہر امام کے پاس مانگنے پہنچ جاتے ہیں، معنوی ضرورت میں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کہا جائے امام کی ڈہوڑی اگر کھود ڈالے تو بعید نہیں، جا کے دیکھے تالا تک ذریع پہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں کے خرافات، حد یہ ہے کہ ایران عراق ائمہ معصومین کی ذریعوں پہ بھی لے جا کے تالا کسی طرح چھپ چھپا کے کیمروں کی نظر سے بچ کے، خدام کی نظر سے بچ کے وہ تالا وہاں بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب تالے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس تالا بند کرنے کے پیچھے یا نعرہ باندھنے کے پیچھے ایک ضعیف عقیدہ ہو جو تالا بندھوا رہا ہے یا دھاگا بندھوا رہا ہے۔ کیوں ضعیف عقیدہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تالا باندھا جا رہا ہے کہ مولا جب تالا دیکھیں گے تو ہماری حاجت یاد آ جائے گی، مولا نعرہ دیکھیں گے تو ہماری حاجت یاد آ جائے گی۔ اگر امام آپ کا وہ ہے جو بھولتا ہو تو ایسا امام آپ کو مبارک ہو۔ ہمارا امام وہ ہے جو اپنی زندگی میں بھی ہمیں فراموش نہیں کرتا ہے، دنیا سے پردے میں جانے کے بعد بھی ہمیں فراموش نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا مانوی حاجت میں ہم اور آپ، میں نے کہا کہ مادی حاجت کی جہاں بات آتی ہے تو ہم اپنی جو ہے وہ جھولی ہر جگہ پھیلانے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ اب تو بھائی کیا کہا جائے کہ ہمارے عقائد اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں یا خواجہ غریب نواز عطا کر دیجئے۔ جن کے پاس خواجہ غریب نواز کے بھی باپ ہوں، خواجہ غریب نواز کے بھی فخر ہوں، اسے ضرورت پڑے یا خواجہ غریب نواز کہنے کی۔ یہ مرحلہ اس منزل تک پہنچا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں معارف پہ کام نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم جیسے کہ جو بغیر واہواہی کے خواہش کے مجلس پڑھیں، محفل پڑھیں، وہ کم پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ باتیں بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہوتی تو اب تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بس چکی ہوتی کہ ہمیں چاہے مادی ضرورت ہو چاہے معنوی ضرورت ہو، مادی ضرورت چاہے جتنی چھوٹی ہو چاہے جتنی بڑی ہو، ہمیں پیش کرنا ہے تو ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اب یہ جو بات آ گئی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابھی چند روز پہلے کی گفتگو ہے، میں ایک اہل سنت کی بستی میں گیا تھا، وہاں پہ ہمیں ایک سوال، ایک مسئلہ حل کرنا تھا۔ وہاں پہ ایک سلسلہ پیر مریدی کا بہت ہی زیادہ عقیدہ ہے لوگوں کا، اور ہر ایک ملوث ہے اس میں۔ تو کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ جن کا جو صحیح راستے تک پہنچ گئے ہیں، جن کا یہ ماننا ہے کہ بہرحال اہل بیت علیہ السلام کی موجودگی میں پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کو سمجھانا ایک ایسی صنف کو تھا کہ جو صنف اتنا آسانی سے مانتی انتی نہیں۔ مولوی کی سب بات مان لی جائے گی، لیکن جہاں پہ ان کے ذہن کے خلاف مولوی نے کچھ کہا تو ہم بہت دور سے چلے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، ان کے یہاں گمراہیت کیا پائی جاتی ہے، وہ طریقت کیا ہوتی ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے۔ مقدمے کے ساتھ ہم یہاں پر جب وارد ہوئے کہ
یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ ہر آدمی یہ کہے کہ ہم جب تک مرید نہ ہوں گے ہمارا عمل کوئی صحیح نہیں ہے. چونکہ جو مرید ہوتے ہیں ان کا کہنا ہی یہی ہے. تو وہی ہوا، جب یہاں تک پہنچے تو ایک محترمہ کھڑی، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، اب وہاں پہ یہ کہ ہمارا تھوڑا سا درجہ بھی بڑھ گیا ہے، وہاں سب علامہ صاحب ہی کہتے ہیں ہم کو. تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی مرید نہ ہوگا تو بغیر مرید ہوئے اہل بیت تک کیسے پہنچے گا؟ ہم نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ بغیر مرید ہوئے اہل بیت تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے؟ بغیر مرید ہوئے قرآن پڑھا ہے، پروردگار عالم اجر رسالت کا مطالبہ کر رہا ہے تو کس کی اجر رسالت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ جب اس نے کہہ دیا ہے، اور قرابت داروں کے درمیان ہمارے درمیان اس نے کوئی حجاب نہیں قرار دیا ہے، اس نے کوئی ایسا خادم قرار نہیں دیا، ایسا واسطہ قرار نہیں دیا ہے کہ جس کے واسطے سے ہم اس تک پہنچ سکیں. تو جب ہمارے لیے راستہ صاف ہے اہل بیت تک پہنچنے کا، تو ایسے کمزور لوگوں کو وسیلہ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ چونکہ ہمیں معلوم نہیں، ہم بھی آہستہ آہستہ اسی سمت کی طرف چلے جا رہے ہیں، ہماری حاجت پوری نہ ہوتی ہے تو ہم خواجہ غریب نواز تک بھی پہنچ جاتے ہیں. بہرحال یہ انسان کا عقیدہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو حدیثوں میں پڑھا ہے، جو روایتوں میں پڑھا ہے. میں نے کہا نا کہ اگر دسترخوان کا نمک بھی مانگنا ہے تو انہی سے مانگیں گے، اور 56 کروڑ کی چوتھائی مانگنا ہے تو انہی سے مانگیں گے. لہذا یہ بس آخری بات ہے کہ مادی حاجت بھی ائمہ سے طلب کریں اور مانوی حاجت بھی ائمہ سے طلب کریں. بالخصوص نویں امام سے، امام جواد علیہ السلام سے اگر ہمیں اور آپ کو مادی ضرورت پیش آ گئی ہے تو نویں امام کا حوالہ دے کے طلب کریں. اور اگر مانوی ضرورت پیش آ گئی، چونکہ ہماری نظر مادی ضرورتوں پر تو ہوتی ہے لیکن مانوی ضرورتوں پر نہیں ہوتی ہے. مانوی ضرورت بھی، مثلا ہم کسی بری صفت کا شکار ہو گئے ہیں، ہم کسی بری عادت کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارا مثلا نیک کام میں دل نہیں لگتا ہے، ہم نیک کاموں سے دور ہو گئے ہیں. مثلا نماز جماعت پڑھتے تھے، ہم دور ہو گئے نماز جماعت سے. دعاؤں کی پابندی کرتے تھے، دور ہو گئے دعاؤں کی پابندی سے. عبادت میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں من نہیں لگتا ہے. اگر مانوی طور پر یا برے اوصاف پیدا ہو گئے ہیں، مثلا ہم حسد کا شکار ہو گئے ہیں، ہم چغلی کا شکار ہو گئے ہیں، ہم بد اخلاقی کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی بھی بری صفت کا اگر ہم شکار ہو گئے ہوں، بری عادت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہو، بری خصلت پیدا ہو گئی ہو، تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ یہ چونکہ مانوی رزق ہے، مانوی رزق کے لیے بھی ہم امام جواد علیہ السلام کو ہی حوالہ قرار دیں. لہذا ابو ہاشم جعفری ایک شخص ہے، امام کے اصحاب میں سے، امام کے ماننے والوں میں سے ہے، امام پر امامت پر عقیدہ رکھنے والوں میں سے ہے، اور تقریباً 3 اماموں کی زندگی در کیا ہے. ان کی ایک بری عادت پڑ گئی تھی، ان کو مٹی بڑی اچھی لگنے لگی تھی. بچوں کو مٹی بچپن میں اچھی لگتی ہے، ان کو پتہ نہیں کہاں سے وہ ایک طریقے سے نشہ تھا، مٹی کھانے کی عادت پڑ گئی. مٹی کھانا حرام بھی ہے. اب ان کو اتنی اچھی لگتی تھی کہ یہ اس عادت میں ایسے ملوث ہوتے تھے، کہیں مٹی پاتے تھے موقع پا کے کھا لیتے تھے. لیکن کم سے کم اتنا احساس تھا کہ ایک بری صفت ہے، اور بری صفت سے نجات کوئی دلا سکتا ہے تو امام ہی دلا سکتا ہے. اور یہ آج کی محفل کا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم کسی بری عادت میں ملوث ہو گئے ہیں تو اب نہ تعویذ ڈھونڈنے جائیں، نہ گنڈا ڈھونڈنے جائیں، نہ جھاڑ پھونک کروانے جائیں، کسی امام کا حوالہ دے کے، بالخصوص نویں امام کا حوالہ دے کے پروردگار سے طلب کریں. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ ایک روز امام کے ساتھ ہم قدم زنی کر رہے تھے، ٹہلتے میں نے کہا مولا بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں ایک بری صفت میں گرفتار ہو گیا ہوں. تو امام نے کہا کہ کون سی بری صفت؟ کہا کہ ہم مٹی کھانے کے عادی بن گئے، مٹی کھاتے ہیں، جہاں بھی مٹی پاتے ہیں کھا لیتے ہیں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ تم. کچھ دنوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. امام نے کہا سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کہنے لگے مولا اب ٹھیک کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے جو مٹی ہمارے لیے سب سے لذیذ غذا بن چکی تھی، وہ مٹی اب ہماری نظر میں سب سے بدترین چیز ہو گئی ہے. اے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. خدایا تجھے واسطہ ہے، نویں امام حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کا
ہمارے اندر جتنی بھی بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، بد اخلاقی کی شکل میں، بدخلقی کی شکل میں، حسد کی شکل میں، کینہ کی شکل میں، چغلی کی شکل میں، پروردگار ان تمام برے اوصاف سے ہم سب کو نجات دے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے امام جواد علیہ السلام باب المراد کا، پروردگار جن مومنین کا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے، عبادت خانے میں دل نہیں چاہتا آنے کا، پروردگار انہیں توفیق عطا فرما کہ عبادت خانے میں آنے کا سلسلہ شروع کر دیں، عبادتوں کا سلسلہ شروع کر دیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا، اہل بیت کے جو ماننے والے معارف اہل بیت سے دور ہیں، انہیں ان معارف سے قریب کر دے۔ خدایا باب المراد امام جواد علیہ السلام کا واسطہ حاضرین کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار باب المراد کے اس لقب کی قسم ہے تجھے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بہرحال معذرت چاہتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھ لیا پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے تو تھوڑا سا وقت 10 منٹ آپ سے زیادہ لے لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کی تقریر مکمل ہو گئی ہوگی، دوسری تقریر کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آپ حضرات نظامت کریں کیا؟ یا علی چھوٹا بچہ یہی ہے، ایک بہتر انداز میں سلوات کا سہارا دیا۔ چارمی سے سماعت فرما لیں کہ نہ ہم ادنا سمجھتے ہیں، نہ ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں، نہ ہم ادنا سمجھتے ہیں، نہ ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، ہر ایک انسان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ عقیدت سے جو فرش محفل مولا میں آ جائے، عقیدت سے جو فرش محفل مولا میں آ جائے، کسی بھی قوم کا ہو ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں، کسی بھی قوم کا ہو ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ پر محمد علیہ محمد صلی اللہ۔ آج کی مناسبت سے سماعت فرما لیں۔ یہ شان امامت ہے، یہ معیار تقی ہے، یہ شان امامت ہے، یہ معیار تقی ہے، کہ یہ شان امامت ہے، یہ معیار تقی ہے۔ جنت کی ریاست تہ سرکار تقی ہے، کہ جنت کی ریاست تہ سرکار تقی ہے۔ تو آتے ہیں سلیمان یہاں بن کر کے سوالی، کہ آتے ہیں سلیمان یہاں بن کر کے سوالی۔ دنیا فضیلت میں یہ دربار تقی ہے، کہ دنیا فضیلت میں یہ دربار تقی ہے۔
تو قرآن فدا ہوتا ہے ہر لفظ پہ جس کے کہ قرآن فدا ہوتا ہے ہر لفظ پہ جن کے کچھ اتنی حسیس و شوقیے گفتار تقی ہے کچھ اتنی ہنسی شوقیے گفتار تقی ہے سلوات کا سہارا دے کہ وہ خاک شفا ساتھ میں رکھتے ہیں ہمیشہ کہ وہ خاک شفا ساتھ میں رکھتے ہیں ہمیشہ دنیا جسے کہتی ہے کہ بیمار تقی ہے کہ دنیا جسے کہتی ہے کہ بیمار تقی ہے تو محفل کے تبرک نے یہ اعلان کیا ہے کہ محفل کے تبرک نے یہ اعلان کیا ہے ہر ایک انسان نمکار امام تقی ہے سلوات کا سہارا دے کہ اس بات کی خود آئے تطہیر ہے شاہد کہ اس بات کی خود آئے تطہیر ہے شاہد قرآن کی آیت میں کردار تقی ہے قرآن کی آیت میں ہی کردار تقی ہے پر محمد نعرے صلوات آپ سب کو جشن کے موضوع مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک مطلب چند شعر مطالعہ کریں کہ زمین و زمن و تارا تقی کا زمین و زمن و تارا تقی کا ہے سارے جہاں کا علاقہ تقی کا ہے سارے جہاں کا علاقہ تقی کا کہ مدینے میں ہے بس چرچا تقی کا ہے مدینے میں بس چرچا تقی کا کہ بیت رضا میں ہے جلوہ تقی کا کہ ہے بیت رضا میں جلوہ تقی کا کہ شعر ملاحظہ کریں گے کہ خدا کا کرم چاہتے ہو اگر تم خدا کا کرم چاہتے ہو اگر تم زمانے میں ہے ایک وسیلہ تقی کا زمانے میں ہے ایک وسیلہ تقی کا ایک صلوات سارے حضرات کہ شعر دیکھیے گا انہیں کیا مطلب تخت و شاہی سے انہیں کیا مطلب تخت و شاہی سے ہے سب کچھ میرے مولا تقی کا ہے سب کچھ میرے مولا تقی کا کہ جہاں پر فتح بھی سر جھکائیں جہاں پر فتح بھی سر جھکائیں ہے وہ عظمتوں کا نشاں تقی کا ہے وہ عظمتوں کا نشاں تقی کا کہ وہی روب مثل رضا تھا نمایاں وہی روب مثل رضا تھا نمایاں تھا بچپن میں بھی رتبہ اعلیٰ تقی کا تھا بچپن میں بھی رتبہ اعلیٰ تقی کا کہ کرم اور سخاوت میں مثل پدر ہیں کرم اور سخاوت میں مثل پدر ہیں جہاں میں ہے مشہور تقویٰ تقی کا جہاں میں ہے مشہور تقویٰ تقی کا مقدم راضی کریں گے کہ وضو کر کے ذیشان کرتے رہیں گے وضو کر کے ذیشان کرتے رہیں گے کلام خدا کا ہے قصیدہ تقی کا کلام خدا کا ہے قصیدہ تقی کا کہ آج ولادت مولا علی اصغر علیہ السلام کی ہے ان کے بھی مان سے 3-4 شعر ملازہ کریں کہ ایک مہکتا گلاب ہے اصغر دیکھیے گا فرق اور خاص ایک مہکتا گلاب ہے اصغر شیر خار رباب ہے اصغر ایک مہکتا گلاب ہے اصغر شیر خار رباب ہے اصغر کہ دیکھیے گا شعر کہ مسکراتا ہے تیر کھا کر بھی
مسکراتا ہے تیر کھا کر بھی کس قدر کامیاب ہے اصغر، کس قدر کامیاب ہے اصغر، کہ دیکھتے جس کو دل نہیں بھرتا، دیکھتے جس کو دل نہیں بھرتا، ماں کا یہ مہتاب ہے اصغر، ماں کا یہ مہتاب ہے اصغر، کہ دے گئے جو دنیا کو روشنی، شعر دیکھیے گا، دے گئے جو دنیا کو روشنی، دی کا وہ آفتاب ہے اصغر، دی کا وہ آفتاب ہے اصغر، کہ تیر کھا کر بھی وہ ہارا ہنستا رہا، تیر کھا کر وہ بھی ہنستا رہا، تیر کھا کر بھی وہ ہنستا رہا، ظلم کا ہر جواب ہے اصغر، ظلم کا وہ ہر جواب ہے اصغر، کہ شعر دیکھیے گا، کہ عمر ہے صرف 6 ماہ کی، عمر ہے صرف 6 ماہ کی، خود میں ایک انقلاب ہے اصغر، خود میں ایک انقلاب ہے اصغر، کہ جس کو دنیا سلام کرتی ہے، مطلب دیکھیے گا، کہ جس کو دنیا سلام کرتی ہے وہی عظمتوں کا باب ہے اصغر، وہی عظمتوں کا باب ہے اصغر، کوئی حاجت بھی رد نہیں ہوگی، کوئی حاجت بھی رد نہیں ہوگی، وہی عظمتوں کا، ایک سوال کا سارا دیں کوئی حاجت بھی رد نہیں ہوگی، کوئی حاجت بھی رد نہیں ہوگی، مانگ لو مستجاب ہے اصغر، مانگ لو مستجاب ہے اصغر، کہ مطلب وہ مقطع لکھیے گا مطلب خاص، کہ مدح میں اس کی کیا لکھے ذیشان، مدح میں اس کی کیا لکھے ذیشان، بس کہہ دو بس لاجواب ہے اصغر، بس کہہ دو بس لاجواب ہے اصغر، ایک سوال کو آپ سبھی کو ملاد امام تقی جگمگاتی زمین آسمان روشن ہے، جگمگاتی زمین آسمان روشن ہے، جواد مولا رضا کا مکان روشن ہے جگمگاتی زمین آسمان روشن ہے، جواد مولا رضا کا مکان روشن ہے، یہ چاند 10ویں رجب کا پیام لایا ہے، تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے، یہ چاند 10ویں رجب کا پیام لایا ہے، تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے، کہ رہبر کامل ہے خود آل نبی کا تذکرہ، رہبر کامل ہے خود آل نبی کا تذکرہ، اہل ایمان کیوں نہ کرے پھر اور کسی کا تذکرہ، اہل ایمان کیوں کرے پھر اور کسی کا تذکرہ، ایک محمد اور فہرست امامت میں بڑھا، ایک محمد اور فہرست امامت میں بڑھا، ایک ولی کے گھر میں ہوتا ہے ولی کا تذکرہ، ایک ولی کے گھر میں ہوتا ہے ولی کا تذکرہ، کی غیروں کے نزدیک خود بھی معتبر انداز میں، غیروں کے نزدیک خود بھی معتبر انداز میں، آج بھی ہوتا ہے دنیا میں تقی کا تذکرہ، کہ غیروں کے نزدیک خود بھی معتبر انداز میں، آج بھی ہوتا ہے دنیا میں تقی کا تذکرہ، کی ان کے گھر میں سب محمد ہیں تو کہنے دیجئے، ان کے گھر میں سب محمد ہیں تو کہنے دیجئے، ہے تقی کا تذکرہ گویا نبی کا تذکرہ، ہے تقی کا تذکرہ گویا نبی کا تذکرہ، کی ان کے گھر میں سب محمد ہیں تو کہنے دیجئے، ہے تقی کا تذکرہ گویا نبی کا تذکرہ، کی ہے گلستان جہاں میں روح جعفر باغ باغ، ہے گلستان جہاں میں روح جعفر باغ باغ، ہو رہا ہے جب سے یہ بندے علی کا تذکرہ، ہو رہا ہے جب سے یہ بندے علی کا تذکرہ، نعرہ سبحان نعرہ سلوات، آپ سبھی یہ محفل والی مومنین کو امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب شہزادے جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسال کے موقع پہ بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں، اور بابا سے نعرہ سلوات۔ ایک قطع جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شان میں سماعت فرمائیں۔
یہ کہہ کے بوسے شہیدین محلقہ کے لیے، یہ کہہ کے بوسے شہیدین محلقہ کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، جہاں میں آن کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، جہاں میں آن کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، جہاں میں آن کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ نبی امام کی شان میں چند اشعار بطور خاص سماعت فرمائے۔ ایک بلند ترین صلوات۔ یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، لیکن در تقی پہ جھکا تو اٹھا نہیں، لیکن در تقی پہ جھکا تو اٹھا نہیں، اب غربت میں بھی زمانہ جسے دے لقب جواد، غربت میں بھی زمانہ جسے دے لقب جواد، ایسا سخی زمانے میں اب تک ہوا نہیں، ایسا سخی زمانے میں اب تک ہوا نہیں۔ یہ بھی مصرع بطور خاص سماعت فرمائے۔ دیکھو نا کم سنی کو امام جواد کی، دیکھو نا کم سنی کو امام جواد کی، بچے ہیں کائنات سے نا آشنا نہیں، بچے ہیں کائنات سے نا آشنا نہیں۔ ایک بہت بلند ترین نعرہ صلوات۔ مامون کیسے دیتا نا بیٹی امام کو، مامون کیسے دیتا نا بیٹی امام کو، یہ اہل اقتدار کا ہر بانیا نہیں، یہ اہل اقتدار کا ہر بانیا نہیں، مامون کے
کیسے دے پناہ بیٹی امام کو، یہ اہل اقتدار کا ہر بانیا نہیں۔ ایک بلند ترین نعرہ سلوات۔ حق نے اسے بھی ایک محمد بنایا ہے، حق نے اسے بھی ایک محمد بنایا ہے، پھر کیا پھر یہ اپنے دور کا ایک مصطفیٰ نہیں؟ حق نے اسے بھی ایک محمد بنایا ہے، کیا پھر یہ اپنے دور کا ایک مصطفیٰ نہیں؟ اور یہ بھی مصرع کو درخواست سماعت فرمائے۔ مچھلی کا راز کھول کے واضح یہ کر دیا، مچھلی کا راز کھول کے واضح یہ کر دیا، اب کوئی راز آل نبی سے چھپا نہیں، اب کوئی راز آل نبی سے چھپا نہیں۔ یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، لیکن در تقی پہ جھکا تو اٹھا نہیں۔ ایک بلند ترین نعرہ سلوات۔ برداشت نہیں ہو پا رہا ہے بہت دیر سے، برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ سبھی کو نوے ماہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نقطۂ محفل ہیں سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد بیت علی رضا میں تقی کا ظہور ہے، بیت علی رضا میں تقی کا ظہور ہے، خوشبو ہوا میں اور فضاؤں میں نور ہے، خوشبو فضا میں اور خوشبو ہوا میں اور فضاؤں میں نور ہے، یہ طفل نو امام رضا کا وہ طفل ہے، یہ طفل نو امام رضا کا وہ طفل ہے، بچپن میں ہی کتاب خدا پر عبور ہے، بچپن میں ہی کتاب خدا پر عبور ہے، آغوش میں سبیکہ کی ہے ایسا ماہتاب، آغوش میں سبیکہ کی ہے ایسا ماہتاب، قرآن معرفت میں جو بین السطور ہے، قرآن معرفت میں جو بین السطور ہے، آغوش میں سبیکہ کی ہے ایسا ماہتاب، قرآن معرفت میں جو بین السطور ہے، یہ بھی ہے خاندان رسالت کا ایک چراغ، یہ بھی ہے خاندان رسالت کا ایک چراغ، ہے رجس سے مثال علی یہ بھی دور ہے رجس سے مثال علی یہ بھی دور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چوتھے برس میں سر پہ امامت کا تاج تھا، چوتھے برس میں سر پہ امامت کا تاج تھا، ثابت ہوا کہ نور بہرحال نور ہے، ثابت ہوا کہ نور بہرحال نور ہے، اور بہلول بن گیا، بہلول ہو گیا کوئی سلمان بن گیا، بہلول ہو گیا کوئی سلمان بن گیا، آل نبی کی ذات کا جس کو شعور ہے، آل نبی کی ذات کا جس کو شعور ہے، ان کے لقب نجیب تقی اور ان کے لقب نجیب تقی مرتضیٰ بھی تھے،
ان کے لقب نجیب تقی مرتضیٰ بھی تھے، جواد وہ لقب ہے جو شان غفور ہے، جواد وہ لقب ہے جو شان غفور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نعرے صلوات آواز بلند۔ گلشن میں آج آیا وہ جانے بہار ہے، گلشن میں آج آیا وہ جانے بہار ہے، پھولوں کے لب پہ تذکرے کردگار ہے، پھولوں کے لب پہ تذکرے کردگار ہے، آغوش میں امام رضا کے ہے وہ گلاب، آغوش میں امام رضا کے ہے وہ گلاب، میں کا چمن ہے خزاں عطر بار ہے، آیا ہے ایک گلشن وحدت کا ایسا پھول، آیا ہے ایک گلشن وحدت کا ایسا پھول، چہرے پہ دین حق کے انوکھا نکھار ہے، چہرے پہ دین حق کا انوکھا نکھار ہے، آنے سے جس کے پائی ہے پھولوں نے تازگی، آنے سے جس کے پائی ہے پھولوں نے تازگی، دین رسول کا وہ نواں تاجدار ہے، دین رسول کا وہ نواں تاجدار ہے نامی اس کا محمد تقی لقب، ہے نامی اس کا محمد تقی لقب، قلب نبی کا چین علی کا قرار ہے، قلب نبی کا چین علی کا قرار ہے، ایک دن کہے گا سارا زمانہ اسے تقی، ایک دن کہے گا سارا زمانہ اسے تقی، یہ بھی علی کا جیسا عبادت گزار ہے، یہ بھی علی کے جیسا عبادت گزار ہے، جو چاہے جس کو چاہے ایک پل میں بخش دے، جو چاہے جس کو چاہے ایک پل میں بخش دے، ہاتھوں میں اس کے مرضی پروردگار ہے، ہاتھوں میں اس کے مرضی پروردگار ہے، جو کہہ اٹھے گا دیکھنا مامون ایک دن، جو کہہ اٹھے گا ایک دن مامون ایک دن، علم رسول پاک یہ ورثہ دار ہے، علم رسول پاک کا یہ ورثہ دار ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر بنے اقسم نے کہے گا خود، ہاتھوں کو جوڑ کر بنے اقسم کہے گا خود، یہ باب شہر علم کی ایک یادگار ہے، یہ باب شہر علم کی ایک یادگار ہے، جس کو جلن امام تقی سے ہے دوستو، جس کو جلن امام تقی سے ہے دوستو، سمجھو کہ اس کے سر پہ شیطان سوار ہے، جس کو جلن امام تقی سے ہے دوستو، سمجھو کہ اس کے سر پہ شیطان سوار ہے۔ نعرے صلوات
درود پڑھیں محمد والے محمد بلند تر اللہم صلی محمد والے محمد. آپ حضرات کے خدمت میں امام محمد تقی اور جناب علی اصغر کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فتح شریف کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آج کی ممدوح کے شان کی قصیدے چند اشعار پیش خدمت ہے. آپ حضرات سماعت فرمائیں. مٹانے ظلم اور ظلمت کا کرنے خاتمہ آئے، مٹانے ظلم اور ظلمت کا کرنے خاتمہ آئے، مدینہ ہے منور وارث خیر الورا آئے، مدینہ ہے منور وارث خیر الورا آئے. جواد و متقی قانے ذکی کی آمد ہے، جواد و متقی قانے ذکی کی آمد ہے. شبیہ موسیٰ و عیسیٰ تقی ابن رضائے، شبیہ موسیٰ و عیسیٰ تقی ابن رضائے. ہے بندہ یہی بندہ ہے جس پہ ناز ہے فخر دو عالم کو، یہی بندہ ہے جس پر ناز ہے فخر دو عالم کو. مبارک ہو جہاں میں وارث خیر الولائے، مبارک ہو جہاں میں وارث خیر الولائے. اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے. نوادر قصر علم مصطفیٰ سب کو مبارک ہو، نوادر قصر علم مصطفیٰ سب کو مبارک ہو. علی کے لال دل بندے محمد مصطفیٰ، علی کے لال دل بندے محمد مصطفیٰ. فقط ہاتھوں کے مس کرنے سے نابینا ہوا بینا، فقط ہاتھوں کے مس کرنے سے نابینا ہوا بینا. ابھی گہوارے تک ہے خلق کے مشکل کشائے، ابھی گہوارے تک ہے خلق کے مشکل کشائے. ہلانے کے لیے درود پڑھیں محمد والے محمد. اور شعر بطور خاص پیش خدمت ہے. ہلانے کے لیے بنیاد قصر ظلم باطل کو، ہلانے کے لیے بنیاد قصر ظلم باطل کو. محمد وارث خیبر شکن، محمد وارث خیبر شکن شیر خدائے، محمد وارث خیبر شکن شیر خدائے. فضا کی مچھلیاں مٹھی میں لے کر امتحان ان کا، فضا کی مچھلیاں مٹھی میں لے کر امتحان ان کا. جو کل سر الہی سے ہدایت یافتہ ہے، جو کل سر الہی سے ہدایت یافتہ ہے. ان کے پشت پر مہر امامت بھی بہت روشن ہے، ان کے پشت پر مہر امامت بھی بہت روشن. کی زیارت جس کی کرنے کے لیے تھے اقربائے، کی زیارت کرنے کی زیارت جس کی کرنے کے لیے تھے اقربائے. اور 4 سال میں سن میں آپ کو امامت ملی تھی، اس کے پشیر میں نظر ہے. امامت کی گواہ نہیں، امامت اور نبوت کے لیے کب شرط ہے سن کی. ملاحظہ فرمائیں گے. امامت اور نبوت کے لیے کب شرط ہے سن کی.
کہو منکر سے وہ مولود مریم دیکھتا ہے، کہو منکر سے وہ مولود مریم دیکھتا ہے۔ امامت اور نبوت کے لیے کب شرط ہے سن کی، کہو منکر سے وہ مولود مریم دیکھتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ امامت کی گواہی میں عصابی ہو گئی گویا، امامت کی گواہی میں عصابی ہو گئی گویا، مثال فخر موسیٰ آپ بھی معجز نمائے، مثال فخر موسیٰ آپ بھی معجز نمائے۔ بچی مسند برائے امتحان ابن ابو جعفر، بچی مسند برائے امتحان علم ابو جعفر، اور اسی پہ عقد ام الفضل ہو لطف خدائے، اسی پہ عقد ام الفضل ہو لطف خدائے۔ فقط 25 سالہ زندگی میں شرک وہ وحشت، فقط 25 سالہ زندگی اور شرک وہ وحشت، حسد اور بغض کے بیمار کو ہر دم قضائے، حسد اور بغض کے بیمار کو ہر دم قضائے۔ اور باب الحوائج کے یہ اس میں شعر، محمد مانگ ہوگی بالیقین حاجات سب پوری، محمد مانگ ہوگی بالیقین حاجات سب پوری، خدا کے فضل سے دنیا میں وہ حاجت روا ہے، خدا کے فضل سے دنیا میں وہ حاجت روا ہے، مٹانے ظلم اور ظلمت کا کرنے خاتمہ آئے، مدینہ ہے منور وارث خیر الورا ہے۔ حاضرین السلام علیکم۔ شب ولادت امام جواد علیہ السلام کی بہت ولادت، بہت ہی مختصر وقت میں بس 4 مصرے باب الحوائج جناب علیہ السلام نے ایک صلوات بھیجا تیرہ کو کیک کٹے گا تو بھیڑ زیادہ رہے گی، تیرہ کو کیک کٹے گا تو بھیڑ زیادہ رہے گی۔ 4 مصرے کرسچن سے لیا گیا، باب الحوائج حضرت علیہ السلام میں عقائد سستانی سے نہیں لیا گیا، کوئی بات نہیں، ایک صلوات بھیجیے۔ 4 مصرے جناب علیہ السلام میں ارشاد ہے، خدا کے شیر کا پوتا صغیر زندہ باد، خدا کے شیر کا پوتا صغیر زندہ باد، جری کا پیارا بھتیجا صغیر زندہ باد، جری کا پیارا بھتیجا صغیر زندہ باد، بلائے لیتی ہے کربو بلائے کہتے ہوئے، حسین آپ کا بیٹا صغیر زندہ باد، حسین آپ کا بیٹا صغیر زندہ باد۔ صرف 4 مصرے آج کی مناسبت سے، کیونکہ ماشاءاللہ بھی کئی شعراء ہیں۔